اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ مستقل پہلی رجب سے آپ اس آیہ کریمہ کے اوپر ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ٹاپک چل رہا ہے، اور جیسے جیسے جس ہادی کا تذکرہ اور جس ہادی کی مناسبت آ رہی ہے، اسی ہادی کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اسلام کے ایک بہت بڑے ہادی کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، مگر مجھے اس کا ایمان ثابت نہیں کرنا ہے، مجھے اس کے فضائل اور عظمت بتانی ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ہمارے ذاکرین کرام عنوان قرار دیتے ہیں اس شخصیت کے لیے ایمان ابی طالب، اور اس کو ہم نے اتنا پڑھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ہی کچھ بندے نہ شک کرنے لگیں۔ جسے دیکھیے ایمان ابی طالب، آپ جو ہیں فضائل ابی طالب، عظمت ابی طالب، میں نے مجلس کی ابتدا میں ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ اگر میں بھرپور مجمع میں کہتا تو وہی پوری مجلس کے لیے کافی تھا۔ ابو طالب مومن نہیں ہے، ابو طالب ہادی ہے۔ ابو طالب ہادی ہے، ابو طالب خدا کی حجت ہے، ابو طالب انبیاء کے وصیوں میں سے ایک وصی ہے۔ تو جہاں تک آپ ان کی عظمت کا اور ان کو آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ، چونکہ کل کا موضوع یہاں تک ہوا تھا کہ ہمارے ساتویں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ حضرات کو یہ بیان کیا کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں، یہیں تو موضوع چھوٹا تھا کل، 4 حصوں میں اپنے دن کو تقسیم کرو۔ پہلا جملہ جلدی سنائیے ماشاءاللہ، چونکہ یہ کلاسی ہوتی ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا امام کا؟ ساعۃ لمناجات اللہ، آپ کا ایک وقت ہونا چاہیے اپنے اللہ کے لیے، جس میں آپ اپنے معبود سے راز و نیاز کریں۔ دیکھیے بندوں سے تو راز و نیاز ہمیشہ ہی کرتے ہیں، کبھی اپنے معبود سے بھی تو راز و نیاز کیا کریں۔ بندے سے راز و نیاز کرو گے تو بندہ کبھی بھی راز کھول سکتا ہے۔ راز کہنا ہے تو اس سے کہو کہ جو کبھی کسی کا راز فاش نہیں کرتا، اور وہ ہے ہمارا پروردگار، وہ ہے ہمارا معبود۔ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون خطا کار نہیں ہے؟ کون معصیت کار نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہ گار نہیں ہیں؟ تو ہم گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، معصیت کار بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی نظر میں مقدس ہیں۔
میں آپ کی نظر میں بڑا مقدس ہوں، عالم دین ہوں، مولوی ہوں، معمم ہوں، ذاکر اہل بیت ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، تو آپ میرا بڑا احترام کر رہے ہیں۔ میں نوحے خانوں کا بڑا احترام کر رہا ہوں، بڑے اچھے ہیں، بڑے مومن ہیں، لوگوں کو رلا رہے ہیں، ماتمیوں کا احترام کر رہے ہیں، مجلس میں آنے والوں کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مقدس سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ ہی نے تو مقدس بنایا ہے۔ لیکن اگر اللہ ہم سب کے سامنے ہم سب کی حقیقت کھول دیتا، مجھے ممبر پہ بٹھاتے آپ، میں اگر 2 رکعت نماز پڑھانے لگتا، میرے پیچھے پڑھتے، یعنی اگر یہ بتا دیا جائے کہ عزادار کی پوری حقیقت کیا ہے تو میں 2 رکعت نماز کے بھی لائق نہیں ہوں واقعاً۔ اور اسی لیے اسلام نے، جیسے اللہ کی عادت ہے نا، اللہ کی صفات کا مظہر بنیے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، عیب کو چھپانا اللہ کی صفت ہے۔ تو اپنے بندے سے بھی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی دوسرے بندوں کے عیب چھپائے، لیکن بندہ ہے جو عیب نہیں چھپاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو میرے بارے میں پتہ چل جائے تو میرے خیال میں کل کا سورج نکلنے نہیں پائے گا اور بات پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے کہ ایسی چیز اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میڈیا، واٹس اپ۔ ارے ان قبلہ کے بارے میں سنا، ارے وہ جو شارجہ میں مجلسیں پڑھ رہے تھے، میرے خیال میں کل کا سورج نہیں نکلے گا، پوری دنیا میں پھیل جائے گی بات۔ کچھ بھی میں کہہ دوں تھوڑا سا، پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی صفت ہے ستار، گناہوں کا چھپانا۔ مگر آواز قدرت آتی ہے، جتنا تو کسی مومن کے گناہ کو چھپائے گا اتنا ہی میں تیرے گناہ کو چھپاؤں گا، اور جتنا تو کسی مومن کو ذلیل کرے گا اتنا ہی محشر میں تجھے میں ذلیل کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی عزت بنانا تو اپنے اندر پروردگار سے مناجات کیجئے، ساعۃ لمناجات اللہ، اپنے پروردگار سے مناجات کیجئے اور کوشش کریے اللہ کے صفات کا مظہر بنیے۔ جو معبود میں صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بہت بھاری جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے اندر پیدا کریے وہ صفات جو تمہارے معبود میں، تمہارے اماموں میں، آل محمد میں پائے جاتے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ، ساعتن لامر المعاش، آپ اپنے کاروبار کے لیے رکھیے۔ ساعتن لمعاشرت الاخوان، ایک وقت اپنے رشتہ داروں کے رکھ لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک کام کاج کے لیے، ایک اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، تب جا کے آپ بنیں گے مومن۔ اس سے پہلے مومن بننے والے نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو اس کو فٹ کرنا ہو، ایک وقت اپنی فیملی کے لیے، ایک وقت اپنے کام کے لیے، ایک وقت رشتہ داروں کے لیے، ایک وقت اللہ کے لیے، خدا کی قسم ان چاروں چیزوں میں جو سب سے زیادہ مکمل تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ سنیے فضائل ابی طالب، آپ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ان تمام چیزوں میں جو ہمارے 7ویں امام نے بیان فرمائی، ان تمام چیزوں میں بتائیے فاطمہ بنت اسد کی ایک شکایت آپ تاریخ میں دکھائیے کہ ابو طالب نے ہمارا خیال نہیں رکھا، دکھائیے مجھے۔ ہماری بیویوں کی ہزاروں شکایتیں ہیں، آپ کی بیوی کی آپ سے ہزاروں شکایتیں ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، سب مجھے مقدس لگ رہے ہیں، میں آپ کو مقدس لگ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کتنی کتنی شکایات بیگمات کو ہم سے اور آپ سے ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو ان کو شکایت۔ بھائی شکایت کب ہوتی ہے؟ شکایت تبھی تو ہوتی ہے جب حق ادا نہ کیا جائے، تو اس لیے شکایتیں ہوتی ہیں۔ آپ مجھے جناب زہرا کی کوئی شکایت دکھائیے علی کے لیے، لیکن پورا حق ادا ہو رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کی کوئی شکایت دکھائیے جناب ابو طالب کے لیے۔ بھائی تاریخ ہے نا، اور اس گھر کو تو تاریخ بڑی توجہ سے، بڑی گہرائی سے دیکھتی ہے کہ اس گھر کی کوئی بات نکلے تو پھیلائیں۔
ان کے تو دشمن بھی اتنے ہیں کہ ان کے گھر کی کوئی بری بات، کوئی جھگڑا ہوا ہو ابو طالب کا اور فاطمہ بنت اسد کا، بتائیے تاریخ سے. یہ مورخ اتنا معصوم نہیں ہے کہ جھگڑا ہوتا اور نقل نہ کرتا. یہ نقل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں اور زندگی میں اتنا بیلنس تھا کہ ادھر حق خدا ادا ہو رہا ہے. آپ کہہ دیں گے حق خدا ادا کہاں ہو رہا ہے، لوگ تو کافر کہتے ہیں. حق خدا کہاں ادا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو نبی کی حفاظت ہے یہ کس کا حق ہے؟ یہ آپ کا حق ہے یا اللہ کا؟ زور سے بولیے. نبی کی حفاظت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. کر کون رہا ہے؟ اب اس سے بڑے فضائل آپ کو کیا سناؤں میں. جو بندہ ہو کے خدا کے کام کرے، واللہ، قرآن مجید کہتا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا. مجھے دکھائیے اللہ میاں کہاں آئے، ایک جگہ دکھائیے جہاں اللہ میاں آئے ہوں. ایک جگہ تاریخ سے ثابت کریے کہ یہاں اللہ آیا تھا. اور اللہ کہتا ہے لوگوں کے شر سے میں آپ کو محفوظ رکھوں گا. اور پھر کہتا ہے پروردگار جب تم تنگ دست تھے تو ہم نے تمہیں مال خدیجہ سے غنی کیا، اور جب تم بے سہارا تھے تو ہم نے تمہیں اپنی گود کے ذریعے سہارا دیا. تو پوچھے یہ گود کون سی ہے؟ سب تفسیروں میں یہ میں ایسا نہیں ہے، مطلب تمام مسلمانوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب تنگ دست پایا تو ہم نے غنی بنایا. تو یہ غنی کہاں سے بنایا؟ کہا مال خدیجہ سے. اور جب تم بے سہارا تھے تو ہم نے پناہ دی. تو یہ پناہ کس کے ذریعے دی؟ میں نہیں کہتا ابو طالب کے ذریعے دی، وہ دوسرا نام آپ تلاش کر کے دکھا دیجئے. بھائی کس کے ذریعے پناہ ملی ہے رسول اسلام کو؟ اسی لیے 3 روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، سنیے غور سے. 3 روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے، اور وہ روایتیں سنیے. سب سے پہلا مسئلہ تو ان کا نام گرامی 2 تاریخ میں وارد ہوئے ہیں. ایک تو ہے عمران، آپ کا اصل نام ہے عمران، اور دوسرا نام تاریخ نے لکھا آپ کا عبد مناف. جوانوں یہ مجلس ہے میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہسٹری ذہن میں آ جائے، اور بالکل میں شروع سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں. تو نام کیا ہے؟ 2 نام ہیں، بولیے زور سے. کون کون سے؟ ایک عبد مناف اور ایک عمران. اچھا تاریخ میں 3 عمران ہیں، تاریخ میں 3 عمران ہیں. ایک تو موسیٰ کے باپ ہیں عمران، ایک مریم کے باپ ہیں عمران، اور ایک علی کے باپ ہیں عمران. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی میں. بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ. میں تو سوچا تھا جب بہت سارے لوگ آ جائیں گے جب بیان کروں گا، لیکن جناب ابو طالب چاہتے ہیں ان کو تحفہ دو جو شروع میں آئے. ہاں 3 عمران تاریخ میں ہیں، مریم کا باپ، جناب موسیٰ کا باپ، اور مولا علی کا باپ. مگر جو موسیٰ کا باپ ہے اس کی بھی نسل آگے نہیں بڑھی، جو مریم کا باپ ہے اس کی بھی نسل آگے نہیں بڑھی، مگر یہ جو علی کا باپ ہے اس کی نسل اب تک باقی ہے. تو اب اگر قرآن میں کہیں آل عمران آئے، ایک صلوات بھیجیں محمد اور علی محمد. یہ ہسٹری کی مجالس بہت زیادہ ضروری ہیں آج کل جوانوں کے لیے تاکہ ان کی سمجھ میں پوری ہسٹری آئے. تو عمران 3 ہیں،
اور قرآن مجید میں ایک سورہ کون سا ہے؟ آل عمران. تو جب 2 کی نسل نہیں چلی اور 1 کی نسل چلی تو آل عمران سے مراد کون ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو جس کے نام کا سورہ بھی قرآن میں ہو کتنا بافضیلت ہے. رسول خدا سے 35 سال پہلے یہ پیدا ہوئے. جناب ابو طالب بڑے تھے رسول اللہ سے 35 سال. یعنی رسول کی ولادت سے 35. بالکل میں اردو کو بھی کوئی لفظ بھاری نہیں بولنا چاہتا ہوں تاکہ بچے سمجھ لیں یہ حضرت ابو طالب کون ہے، کیا شخصیت ہے. تو نام ہے عمران یا عبد مناف، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ رسول کی ولادت سے 35 سال پہلے ہے. یعنی رسول سے آپ کتنے بڑے تھے؟ 35 سال بڑے تھے. اور آپ کی عمر جو ہے وہ آپ کی جو وفات ہوئی ہے جناب ابو طالب کی وہ 10 بعثت میں ہوئی ہے. کتنے میں؟ 10. یعنی جب رسول کی عمر 50 سال کی ہے، رسول اللہ کی ایج، رسول اللہ کی عمر 50 سال کی ہے. اب یہاں سے میں عظمت ابو طالب بیان کروں نہ کروں کہ اگر کوئی 15 سال رسول کے ساتھ رہے وہ عزت دار، کوئی 30 سال رسول کے ساتھ رہے وہ عزت دار، تو جو 50 سال رسول کے ساتھ رہا ہو 10 بعثت میں آپ کی وفات ہوئی ہے. 50 سال کے تھے رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ نام میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کا لقب کوئی شیخ بنی ہاشم کہتا تھا، کوئی سید و سردار کہتا تھا، کوئی حاجیوں کا خدمت گزار کہتا تھا. بات سمجھ رہے؟ حاجیوں کو بھی جو خدمت کیا کرتے تھے وہ بھی یہی تھے. میرے مولا نے ایک لفظ کہا اپنے باپ کی فضیلت میں، آج ذاکروں کی زبان سے نہ سنیے آپ حضرت ابو طالب کے فضائل. پتہ کیا کہتے ہیں؟ سادہ ابی فقیرن ما سادہ فقیر قبلہ. مکے والوں کے حالات بہت اچھے تھے، بڑے بڑے رئیس مکے میں موجود تھے، مگر لوگوں نے سردار ان رئیسوں کو نہیں بنایا، میرے باپ کو بنایا. دولت کی کمی ضرور تھی میرے باپ کے اوپر لیکن کردار کی کوئی کمی نہیں تھی. تو لہذا مولا علی فرماتے ہیں میرے باپ کو سردار بنایا گیا، حالانکہ بہت زیادہ دولت نہیں تھی، مگر کمال یہی تو ہے ان بڑے بڑوں کی سخاوت کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. ابو طالب کی سخاوت کا تذکرہ ہر جگہ ملتا ہے، اس لیے کہ رئیس ہو کے سخاوت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، گھر میں فاقہ کر کے سخاوت کرنا یہ کمال ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. تو یہ ہسٹری ہوئی جناب ابو طالب کی ولادت کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے. اب سنیے، جب جناب عبد المطلب دنیا سے جانے لگے تو میں بالکل 50 کتابیں کھنگال کے آپ کی خدمت میں یہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں، تقریباً 50 کتابیں. اب اس کو سنیے آپ. 3 روایتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، بچے غور سے سنیں. 3 روایتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی جناب رسول خدا کی پرورش کے حوالے سے، کہ جب جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اعلان کیا اپنے بچوں کو بلا کے، اپنے بیٹوں کو بلا کے، اپنی اولاد کو بلا کے، من یکفل محمدن، بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو محمد کی کفالت کرے گا. اب یہ تمام بچوں کو بلایا ہے اور تمام لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ اور تمام اولاد کھڑی ہے عبد المطلب کی. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو محمد کی کفالت کرے گا. تو ایک مرتبہ ایک شخص بولا ہوا اکیس منا،
یہ کوئی عام بچہ تو ہے نہیں، یہ بچہ تو بڑا ذہین ہے، اسی کو اختیار دیا جائے کہ یہ خود چن لے کہ میری پرورش کون کرے گا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھیا، یعنی جناب میں نے اسی لیے عربی میں آپ کو سنایا کہ عربی کی کتاب سے ہے یہ، من یکفل محمدن، کون ہے جو محمد کی کفالت کرے؟ سب نے کہا یہ بچہ خود، جس کا دامن پکڑ لے وہی اس کا کفیل ہوگا۔ کہتے بچے کو چھوڑ دیا گیا، رسول بیچ میں کھڑے ہیں، سارے چچا کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول چلے اور دادا سے کہا میں جا رہا ہوں اپنے چچا ابو طالب کی طرف، اور رسول کا دامن پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب کفالت نہیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے اپنا کفیل خود معین کرو۔ ارے بھائی ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب رسول اللہ گئے اور دامن پکڑ لیا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کیا رسول اللہ کسی ایسے کا دامن پکڑ سکتے ہیں کہ جو کفالت کے لائق، مطلب کفیل نہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ آپ خود سوچ کے بتائیے۔ حضرت ابو طالب کی فضیلت یہ نہیں ہے، یہ فضیلت ہے رسالت نے خود معین کیا ہے کہ میں تو ان کے پاس جاؤں گا، دامن پکڑ لیا۔ میں آپ کو ایک جملہ سکھاتا ہوں اور ایک تاریخ بتاتا ہوں، اور سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ جب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور یہ دریائے نیل میں چلا تیرتا ہوا، اب دیکھیے پانی بہ رہا ہے ادھر کی طرف، ایسے اس سمت میں جا رہا ہے پانی، اور فرعون کا دربار ہے اس طرف۔ اب صندوق کو کس طرف جانا چاہیے؟ جہاں پانی بہ رہا ہے، مگر صندوق جا رہا ہے پانی کا راستہ کاٹتے ہوئے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پانی کے بہاؤ میں نہیں بہتا۔ خود سوچئے انصاف سے، بھائی پانی ادھر جا رہا ہے تو صندوق کو بھی ادھر جانا چاہیے۔ اچھا اس کی بھی دیکھیے عقل کتنی خراب کر دی اللہ نے۔ اللہ کے دشمن کی اور اہل بیت کے دشمن کی عقل خراب ہو جاتی ہے ہمیشہ، اسے یہ تمیز نہیں رہتی۔ مجھے یہ بتائیے جب صندوق ادھر جا رہا، پانی ادھر جا رہا ہے، صندوق آ رہا ہے ادھر، اسی لیے کبھی درختوں سے ٹکراتا ہے، پانی میں بہ رہا ہے، اسی لیے نام بھی موسیٰ رکھا۔ سمجھ رہا ہے؟ منہ اور سا، منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں درخت کو، تو موسیٰ اللہ نے نام نہیں رکھا، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ نے نام نہیں رکھا۔ یہ اب یہ پھر بتاؤں گا کس نے رکھا ہے، پہلے تو وہ سن لیجئے جو آپ کے دلوں میں بات آ رہی ہے۔ چلا صندوق، اب یہ صندوق چل رہا ہے، فرعون نے چاہا کہ نکالیں، فرعون آگے بڑھا میں نکالوں، اور جیسے ہی نکالنا چاہتا ہے، جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے صندوق پیچھے کو ہو جاتا ہے۔ دوسروں نے نکالا تو نکل گیا، کسی نے کہا آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق آ گیا، فرعون نے ہاتھ بڑھایا تو پیچھے۔ کمال کا مسئلہ ہے، ایک دو دن کے موسیٰ کو تو پتا ہے کہ کس کی گود میں جانا ہے، کس کی گود میں نہیں جانا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جناب رسول خدا نے دامن پکڑ لیا اپنے چچا ابو طالب کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کی خدمت کروں گا اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اب میں نے آپ کو جب ہسٹری کا وعدہ کیا تو سائیڈ روایتیں دوسری روایت ہے کہ سب نے کہا جی ایسا ہے قرعہ ڈال لیجئے کہ اس کی کفالت کون کرے گا، اس کا قرعہ ڈال لیجئے۔ اب ٹھیک ہے جی قرعہ ڈال لیا گیا، اس قرعے میں بھی جو نام نکلا، اب یہ جو قرعے میں نام نکلا یہ کس نے نکلوایا؟ تو
تو پہلی روایت بتاتی ہے ابو طالب رسول کا اختیار ہے، دوسری روایت بتاتی ہے ابو طالب اللہ کا اختیار ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ خود فرمایا جناب عبد المطلب نے کہ اے ابو طالب، تم چونکہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اس بچے کی تم حفاظت کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، ساری ہمارے اہل سنت بھائیوں کتابوں میں ہیں اور تمام اہل تشیع کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ فرمایا جناب ابو طالب نے، لا توصنی یا ابی، بابا مجھے اس بچے کے بارے میں وصیت نہ کریے، فإنہ ابنی و ابن اخی۔ ارے میاں شارجہ میں رہ کے بھی اگر اتنی عربی نہ آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی دکھاؤ تو صحیح جو رسول کو اپنا بیٹا کہے۔ یا رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں ایک ذرا اچھی سی اور پڑھ دیجئے۔ تو دیکھیے میں کس طرح لے کے چلا ہوں، بالکل بچوں کی طرح جیسے کلاس میں ہوتا ہے کہ پہلے ولادت، وفات، عمر، اس کے بعد اختیار کس طرح ملا جناب ابو طالب کو، یا قرے کی بنیاد پر، یا عبد المطلب کی وصیت کی بنیاد پر، یا خود رسول اللہ نے معین کیا۔ پھر تاریخ کہتی ہے حفاظت کیسے کی، کہتے ایسے کوئی باپ اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر سکتا جیسی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ یہ بالکل سگے چچا تو اور بھی ہیں، لیکن جتنے بھی اور چچا ہیں وہ باپ سے چچا بنے ہیں، ماں سے چچا نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی اور چچا ہیں، حمزہ ہیں، دیگر ہیں، سمجھ رہے، نام لوں گا تو 10 بیٹھتے ہیں بھائی، تو اس میں میرا وقت چلا جائے گا۔ تو یہ جتنے چچا ہیں یہ ماں کی طرف، باپ کی طرف سے ہیں، یعنی جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ لیکن جناب ابو طالب رسول کے وہ چچا ہیں جو ماں کی طرف سے بھی ہیں اور باپ کی طرف سے بھی ہیں، یعنی عبداللہ کی اور جناب ابو طالب کی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ تو انہیں کہتا ہے کانا یحب حبا شدیدا، بہت زیادہ پیار کرتے تھے اپنے اس بھتیجے سے، اتنا پیار کرتے تھے لا ینام، سوتے نہیں تھے جب تک پہلو میں نہ لٹا لیں۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کو، سمجھ رہا ہے، لا ینام الا الی جنبے، سوتے نہیں تھے جب تک پہلو میں نہ سلا لیں۔ علی کو الگ لٹاتے تھے، عقیل کو الگ لٹاتے تھے، طالب کو الگ لٹاتے تھے، جعفر کو الگ لٹاتے تھے، لیکن اپنے پہلو میں جسے لے کے سوتے تھے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، رسول کا قدم ایک زمین سے مس ہو جائے تو زمین محترم، ایک چادر سے مس ہو جائے تو چادر محترم، ایک کمبل سے مس ہو جائے تو کمبل محترم، کنکریوں سے مس ہو جائے تو کنکریاں محترم، جس شہر میں نہیں لگے وہ شہر محترم۔ تو جس نے 50 سال گود میں رکھا ہو، پچاس سال جو حفاظت کرتا رہا ہو، اور کہتے ہیں پہلو میں اگر ذرہ برابر بھی حضرت ابو طالب کے کردار میں کوئی کمی ہوتی تو رسول کبھی پہلو میں نہ سوتے، بدن سے بدن ٹچ کر کے برابر میں بالکل نبی کو سلاتے تھے۔
اور کہتے ہیں جب کھانا سامنے آتا تھا اور ان کے بچے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے میرا کوئی بیٹا کھانا شروع نہیں کرے گا، پہلے محمد شروع کرے گا۔ کہتے پہلے نبی لیتے تھے اور کہتے تھا اچھا نبی کی برکت بھی یہ تھی کہ اگر کھانا تھوڑا بھی ہوتا تھا تو زیادہ ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے فَإِنَّهُ مُبَارَک، میرے بیٹے تو بہت بڑا مبارک ہے۔ لائیے ایک جملہ کہی دیتا ہوں، کھانا ذوالعشیرہ میں بھی زیادہ ہوا، کھانا ابو طالب کے گھر میں بھی زیادہ ہوا۔ اسی کھانا زیادہ ہونے کو کسی نے جادو کہا، ابو طالب نے کہا مبارک ہو۔ جہاں کفر کے جراثیم تھے وہاں جادو نظر آیا، جہاں ایمان کے جراثیم تھے وہاں معجزہ نظر آیا۔ اللہم صلی وعجل۔ ہاں یہ جملہ نہ چھوڑا کریں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مستقل مستقل پیغمبر اکرم کو برابر میں لے کے سونا اور پھر ان کی خدمت کو اللہ کا اپنی خدمت کہنا، ان کی پناہ کو اپنی پناہ کہنا، اور اس کے بعد کھانے میں سب سے پہلے ان کا انتظام کرنا، یہ ایک باپ بھی نہیں کر سکتا جو رسول کے لیے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب رسالت کو خطرہ زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں نے چاہا کہ رسول کو قتل کر دیں تو اب کسی کی ہمت تو ہے نہیں قتل کرنے کی، یہ تو میں آپ کو بتا دوں۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ رسول کو قتل کر دیں، اس لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ اب یہ چال کا سلسلہ اس زمانے میں نہیں ہے خالی، یہ بہت پرانا ہے۔ چال چلی انہوں نے، چال کیا چلی؟ ایک خوبصورت سا جوان لے کے آئے جس کا نام تھا عمارہ، عمارہ اس کا نام تھا، تاریخ نے لکھا عمارہ نام تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا۔ اس کو لے کے آئے اور کہنے لگے ابو طالب اگر بچے ہی پالنے کا شوق ہے، دوسروں کے بچے پالنے کا، دیکھیے کیسے کیسے آدمی تھے، تمہیں بچے پالنے کا اگر شوق ہے تو یہ خوبصورت جوان ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ جو ہیں اس کو پال لیجئے، اس کو پرورش کر لیجئے اور اس کو ہمیں دے دیجئے، یعنی رسول کو ہمیں دے دیجئے، یہ جوان آپ ہم سے لے لیجئے، اس کی پرورش کر لیجئے۔ تو پتہ کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، عظمت سمجھیے، واقعاً ہادی ہے ابو طالب، واقعاً خدا کی حجت ہے ابو طالب۔ پتہ کیا کہا؟ تو اتونی ابنکم حتی اربیہ لکم، تم مجھے اپنا بیٹا دو تاکہ میں پالوں، اوتیکم ابنی لتقتلوہ، اور اپنا بیٹا میں تمہیں دوں کہ تم اسے قتل کر دو، یعنی میں تمہاری ذہانت کے قربان، تمہاری چالاکیوں کے اوپر نثار کہ تم اپنا بیٹا دو مجھے پالنے کے لیے، میں اپنا بیٹا دوں۔ ارے آپ نے توجہ ہی نہیں دی کی، یہ بیٹا کہنے کا حق صرف ابو طالب کو ہے، دنیا میں اور کوئی نبی کو بیٹا نہیں کہہ سکتا ہے، یا عبداللہ ہیں یا آمنہ ہیں یا ابو طالب ہیں۔ میں تمہیں بعد میں جملہ سنیے، خدا کی قسم اگر قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے نا، مجھے نہیں جناب ابو طالب کو، یہ داد جو جائے گی اب مجھے نہیں آئے گی، جناب ابو طالب کو جائے گی۔ جناب ابو طالب نے پتہ کیا فرمایا؟ لو آتیتمونی العالم کلہ لما استبدلتہ بظفر رجل محمد۔ ارے تم تو اس لڑکے کی بات کرتے ہو، اگر پوری کائنات بھی میرے قدموں میں لا کے ڈال دو تو محمد کے پیر کا ناخون نہیں دوں گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔
پھر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے کیا شجاعت کا جملہ ہے. خدا کی قسم اگر تم مجھے پوری کائنات کی دولت بھی میرے قدموں میں لا کے ڈال دو تو میں محمد کا ایک ناخون تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ میری روح ہے، یہ رسول میری روح ہے. تو اس طرح تربیت کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جب سختیاں زیادہ بڑھنے لگیں اور لوگ حضرت ابو طالب کے بہت زیادہ دشمن ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ ہوا، دیکھیں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اور اس رحمت کا نام ہے بارش. اسی لیے 4 چیزوں کے وقت امام نے فرمایا دعا ضرور کیا کریں. 4 چیزوں کے وقت دعا ضرور کیا کریں، اس وقت اللہ رحمتیں برسانے کے لیے تیار رہتا ہے. ایک تو جب اذان ہو رہی ہو، اذان ہو رہی ہو تو باتیں نہ کرو، اذان ہو رہی ہو تو کوئی اور چیز نہ کرو، حد یہ ہے کوئی ذکر بھی نہ کرو، اذان کو دہراؤ. اور اذان کے جو کلمات ہیں مثلا اللہ اکبر کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اس کے بیچ دعا کریے آپ. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بیچ میں، اشہدو ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے بیچ میں، حی علی الصلاۃ حی علی خیر العمل کے بیچ میں آپ دعا کریں. اس وقت اللہ رحمتیں برسانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر بندہ رحمت لینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ساری باتیں اسے مسجد میں یاد آتی ہیں، پوری دکان کا حساب کہیں یاد نہیں آتا. پورے درہموں کا حساب آپ لگاتے ہیں مسجد میں آ کے. ایک بیچارے مولانا صاحب تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی، اور انہوں نے بھولے سے تیسری رکعت میں سلام پڑھ دیا. اب وہ کہنے لگے، مولانا صاحب کہنے لگے میری 4 ہو گئی، اور مجمع کہنے لگا نہیں تھی. کوئی کہنے لگا 3 ہوئی، کوئی کہنے لگا 4 ہوئی. ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا 100% آپ کی 3 ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا بھائی پورے شہر میں میری 4 دکانیں ہیں، اور میں نے ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کیا، دوسری رکعت میں دوسری کا، ابھی چوتھی کا باقی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کوشش کر دے کہ بڑی تبلیغ کر دی میں نے ہنسی ہنسی میں آپ کو، کہ زیادہ تر اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں تو آپ جب اذان ہو رہی ہو تو باتوں میں نہ وقت ضائع کریں. کوشش کریں بھائی، ماشاءاللہ پورا دن پڑا ہے، پوری رات پڑی ہے دوستوں کے لیے، ہر چیز کے لیے. وہ امام نے تو خود ہی کہہ دیا وقت نکالو، مگر جب اللہ کے لیے وقت ہو تو بس اللہ ہی کے لیے ہو، اس میں سارے فیصلے ساری باتیں نہ کریے. تو اذان کے وقت. دوسری دعا جو یاد ہی نہیں رہتی، بارش کے وقت، جب بارش ہو رہی ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں، رحمت خدا جوش میں آتی ہے. تیسری دعا آپ مانگنے کے لائق نہیں ہیں. جب لڑکے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ رحمتیں برساتا ہے، مگر آپ کھانے میں لگے رہتے ہیں، رحمت لینے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی. سب سے زیادہ کم اہمیت آج کل ہے نکاح کی. کھانے میں بڑا مجمع، مہندی میں بڑا مجمع، ہر چیز میں مجمع ہے، خالی نکاح کے وقت یا لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا 2 مسکین مولوی، یہ ہو رہا ہے. اور نکاح میں بھی ہم بڑی بڑی چیزیں اختیار کرتے ہیں، کئی کروڑ کے ہوٹل بک کرنے کے لیے تیار ہیں، نکاح امام باڑے میں کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم. اب ہماری شان کے خلاف ہے نا. پہلی تو بات یہ، کاہے کے مولائی ہو تم، وہ جو 4 کروڑ میں بھی آپ نے لیا ہے وہ امام باڑے سے بہتر نہیں ہے. بتائیے ایمانداری سے بتائیے ہے کیا؟ آپ ہی بتا دیجئے. یہاں سے پاک ہے وہ، یہاں سے زیادہ پر رحمت ہے وہ، یہاں سے پر نور ہے وہ نہیں ہے. تو زیادہ تر کوشش کیجئے اور صلوات کے ذریعے اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح کرائیے.
آج طلاقیں زیادہ اسی لیے ہو رہی، جب حدیث قصہ ہوتی ہے تو مجمع سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ شادی میں تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ نے پرمیشن دے دی، آج جو بھی کرو گے سب جائز ہے تمہارے لیے. عورتوں کے لیے بھی سب جائز ہے. ایک ہی جگہ کھانا ہوگا عورتوں کا مردوں کا، ایک ہی جگہ عورت مرد رہیں گے. اسی لیے کل میں کہہ رہا تھا شادی میں امام کو کیوں نہیں بلاتے، اس لیے کہ پتا ہے کہ امام ہماری شادی میں آنے والے نہیں ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے جب امام زندان میں تھے تو ایک پاور والا آدمی تھا بغداد میں. اس پاور والے آدمی نے ہارون رشید سے کہا بس ایک دن کو میں اپنے مولا کو مہمان کرنا چاہتا ہوں، دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کی. کل کا قصہ نہیں ہے، دوسرا ہے. میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، بس ایک دن کی مہلت دے دے. اب جیسے ہر جگہ سپر پاور ہوتے ہیں، پاور ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، اس کی بھی بنتی تھی ذرا ہارون رشید سے بہت زیادہ. اس نے کہا پرمیشن ہے، جاؤ لے جاؤ. لے گئے، شہر میں لے آیا بہترین. شہر میں لایا تو میرا امام گانے کی آوازیں آ رہی تھی، اس کے گھر سے نہیں، پڑوس سے، دور سے گانے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ میری امام نے کہا بھئی میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، مجھے اسی قید خانے میں پہنچا دو. کہا کیوں؟ کہا میرا دم گھٹ رہا ہے اس جگہ، میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا. اس سے تو اچھا وہ ہارون رشید کا قید خانہ ہے. تو اپنی محفلیں بھی اس نیت سے کرو، اتنی پاکیزہ کرو کہ وہ محفلوں میں آ سکیں، وہ جشن میں آ سکیں. پتہ چلا ہم نے جشن کے نام پہ ایسا جشن کر دیا کہ سب آئے، امام نہیں آئے. کیا فائدہ ہے اس جشن کا؟ اور ایسا نہیں، یہ پہچاننے میں خود اپنے ضمیر کی آواز سنیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا میرا امام اس سے راضی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام کہے مجھے قید خانہ ہی بہتر ہے. تو اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، ضرور احتیاط کریے، اس لیے کہ جتنی بے پردگی شادیوں میں ہوتی ہے اس بے پردگی کا عذاب اس دن کا اس شادی والے کے حق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ سب کی بے عزتی اس نے کروائی ہے نا. اور اگر ویڈیو بنوا دیا آپ نے عورتوں مردوں کی تو جب تک یوٹیوب پہ وہ ویڈیو چلتی رہے گی، یہ جس نے شادی کرائی ہے. اور ارے جب تم نے 2 کروڑ لگایا ہے تو 3-4 لاکھ میں عورتوں کا انتظام الگ کر دیتے نہیں کر دیتے. تو نکاح کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، نکاح کے وقت دعا کیجئے، نکاح اہتمام سے کیجئے، صلوات کے سائے میں کیجئے، پردے کا معقول انتظام کیجئے، کھانا پاکیزہ کھلائیے ورنہ نہ کھلائیے. کس نے کہا کھلائیے آپ؟ ایک مسئلہ یہ درد دل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اس لیے کہ نبی کی پرورش اللہ نے اسی گھر میں کرائی ہے کہ جس گھر کی غذا سب سے زیادہ پاک تھی. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ سمجھتے ہیں ابو طالب ہی کو کیوں موقع دیا گیا رسول اسلام کی کفالت اور تربیت کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیغمبر ذرہ برابر بھی لقمہ حرام نہیں کھا سکتا، اور پورے مکے میں سب سے زیادہ جو محتاط تھا اس کا نام تھا ابو طالب. غذا بڑے محتاط. میں ایک روایت سناتا ہوں. اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک نے دعوت کی رسول اللہ کی، سنیے، رسول اللہ کی دعوت کی ایک نے، اور دعوت میں بلایا، اور بلا کے جناب ابو طالب لے کے گئے اپنے بھتیجے کو. پہنچے، کھانا سامنے آیا، مرغی بنی ہوئی تھی. سمجھ رہے؟ یہ مرغی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے واقعی. سمجھ رہے؟ مرغی پکا رکھی تھی انہوں نے، اور جو مرغی بنی ہوئی تھی تو دسترخوان پہ لوگ بیٹھنے لگے. رسول نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا. ارے آپ تو اخلاق کا مجسمہ ہیں، آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی تو قرآن تعریفیں کرتا ہے. پیغمبر سے بڑا با اخلاق کوئی ہے؟ زور سے بولیے. اب تو کڑوی آ رہی ہے تو زور تمہارا سانس بھی نکلے گا بھائی. ہاں تو کڑوی پہ بھی سانس نکالا کریے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہاں تو سانس جو ہے دونوں میں نکلنا چاہیے، میٹھی میں بھی اور کھٹی میں بھی. اللہم صلی علی. مرغی
پکی ہوئی رکھی ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ دو قصے تاریخ نے لکھے، ایک جگہ بکرے کا گوشت اور ایک جگہ مرغی۔ نبی نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ ارے یا نبی اللہ، مہمان کا دل ٹوٹے گا۔ کہ مہمان کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے، میرا خدا ناراض نہ ہو جائے۔ بڑا میسج میں نے آپ کو آج کی مجلس میں دیا۔ آج ہمارے یہاں غلطیاں اسی لیے بڑھ رہی ہیں کہ اگر کوئی حرام کر رہا ہے اور ہم اس کی محفل میں چلے گئے تو ہم نہیں بولتے اس لیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ برا نہ مان جائیں۔ اللہ ناراض ہو تو ہو، رسول ناراض ہو تو ہو، اہل بیت ناراض ہو تو ہو، غلط کام ہو رہا ہے نہیں بولیں گے۔ رسول تو اخلاق کے پتلے تھے نا، یا رسول اللہ کھا لیجئے نا۔ کا بندے کو خوش کر کے اس کو ناراض نہ کرو، بندے کو خوش کر کے خدا کو ناراض۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سونا مرد کے لیے حرام ہے، یہ والا سونا نہیں جو رات میں کرتے آپ بھائی، اگر یہ حرام ہو جائے گا پھر تو سونا چاندی کا بھائی، وہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن چہیتے داماد ہیں آپ اپنی ساس کے، دولہا جو بن کے گئے ہیں وہاں، اکلوتی بیٹی ہے، ساس پہ دولت بہت زیادہ ہے، اس نے کہا میری تمنا ہے میں سونے کی انگوٹھی اپنے داماد کو پہناؤں، اور باپ بھی کہہ دیتا بیٹے ذرا دل رکھنے کے لیے۔ یہاں دل نہیں رکھنا ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ ایک منٹ کے یہ بھی نہیں کہ ایسے کیا اور ایسے نکال دیا ایک دم، نہیں کر سکتے آپ۔ بندے کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سونے کا استعمال آپ کے لیے جائز، چاہے جتنی پیاری ساس ہو، چاہے جتنی پیاری انگوٹھی ہو۔ اس لیے کہ جو آج، اور شروع میں ایک واقعہ میں نے سنا رکھا ہے جوانوں کو، وہ تہذیب ممبر کے خلاف ہے، آپ کو نہیں سناتا میں، خالی میں تو اتنا بتاتا ہوں، جو ساس کے کہے سے شادی کے دن تھوڑی دیر کے لیے حرام کر دے گا تو پھر زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں حرام کرنا پڑے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ نہیں، رسول نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو لقمہ حرام ہے۔ کہا ارے ہم نے پکایا ہے۔ نبی نے کہا بس اسی میں عزت ہے کہ پوری نہ پول کھلوائیے۔ کہا نہیں ہم نے پکایا ہے۔ کہا یہ تو پڑوسی کی تھی اور تم نے اس کو کاٹ کے میری دعوت کر دی۔ تو نبی کو علم ہے نا، ہم جس کے وسیع کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا، ایک جگہ تو یہ ہے۔ دوسرا جگہ کا قصہ یہ ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ ابو طالب نے کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جب اس حیوان کو ذبح کیا جا رہا تھا میرے خدا کا نام نہیں لیا گیا۔ تو نجس کے دو معنی ہیں، ایک تو کسی اور کی چیز ہو وہ بھی نجس ہے بغیر پرمیشن، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے بس۔ اگر اس سے بڑے کبھی فضائل سنے ہو تو مجھے بتا دیجئے گا آپ۔ اہل کتاب نے دعوت کی نہیں کھایا، عیسائیوں نے دعوت کی نہیں کھایا، یہودیوں نے دعوت کی نہیں کھایا، کسی مسلمان نے دعوت کی نہیں کھایا۔ کہا میں وہ لقمہ نہیں کھا سکتا جو حرام ہو، مگر وہی رسول زندگی بھر ابو طالب کے لقمے کھاتا رہا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بس اب جملہ سن لیجئے، فضائل کی انتہا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی روایتیں آنے کے بعد، آیتیں آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، مولوی آنے کے بعد، ملا آنے کے بعد، تاریخ آنے کے بعد، روایتیں آنے کے بعد، اتنی کتابیں آنے کے بعد، جو اپنے رزق کو حلال رکھے وہ مومن کہا جاتا ہے، اور جو قرآن سے پہلے، روایتوں سے پہلے، آیتوں سے پہلے، اللہ کے حکم سے پہلے اپنے گھر کو اتنا پاکیزہ رکھے کہ نبی بھی اس کے گھر میں کھائے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔
کتنی غذا پاک تھی تیرے گھر کی کہ میرا پیغمبر کھایا کرتا تھا تیرے گھر میں. ہے نہیں اس سے بڑے کمال فضائل، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے یہ جو تمہیں دین دیا ہے، ابو طالب نے کیا کیا نہیں دیا تم کو. یہ دین کس نے دیا ہے بتائیے؟ یہ جو آج تم شارجہ میں نوکری کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، خوب کما رہے ہو اور اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو اور سانس لے رہے ہو، ان سانسوں پہ بھی ابو طالب کا احسان ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا، اگر زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین دھس جائے، ہر انسان مر جائے. کروڑوں سلام ابو طالب کو کہ اس نے اپنا پوتا تمہیں اب تک دے رکھا ہے. اللہم واجل. کس نے دے رکھی ہوں یہ 12 حجتیں؟ کس نے دی ہیں آپ کو بتائیے؟ دور سے بولیے. ابو طالب ہی کی تو نسل ہے یہ، جس کی وجہ سے ہر ذی روح زندہ ہے. وہ ابو طالب ہی کے تو گھر والے ہیں. تو ابو طالب کا تو قیامت تک کے لوگوں پہ احسان ہے. ہم سانس لے رہے ہیں ابو طالب کی وجہ سے، خون ہے ابو طالب کی وجہ سے. اور کل 26 رجب اور جو کل رات ہے وہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی رات ہے. 2 رکعت نماز تو اس لیے پڑھیے کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا اس رات کو درک کرنے کے لیے. لیلۃ القدر کے بعد بڑی عظیم رات بعثت النبی، لیلۃ المبعث، بڑی عظیم رات ہے جو کل رات، آج کی رات نہیں، کل رات جو آئے گی. اور اس میں اعمال ہیں اور خوش نصیب ہے وہ جو اجتماعی طور پہ عمل کر لے. گھر میں بیٹھ کے قرآن لے کے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا اور بات ہے، کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو. واقعا یہ ایک دلیل ہے. اسی لیے نماز جماعت کا ثواب زیادہ کیوں رکھا. فرض کریے آپ 40 مومن ہیں، 20 مومنوں کی قبول نہیں ہے، 20 کی قبول ہے. تو جب ثواب لکھتا ہے فرشتہ تو اللہ کہتا ہے ان کو بھی لکھ دے بھائی، چونکہ مجھے شرم آ رہی ہے آدھوں کو دیتے ہوئے آدھوں کو نہ دیتے ہوئے. تو اگر آپ اپنے گھر پہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. لیکن اگر فرض کرو ہم سب مل کے کر رہے ہیں تو سب میں بچوں کو بھی لے کے آئیے. کل تم سے زیادہ ان کی آواز اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ بے گناہ ہیں. اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیے. کل 12 رکعت نماز ہے، وہ تو خود ہی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. 12 رکعت نماز بالکل صبح کی طرح. اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ الحمد پڑھیں گے. اور کل کی رات میں تو الحمد کا ثواب بھی بڑا عجیب و غریب ہے. 7 مرتبہ قل هو اللہ، 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ انا انزلنا، 7 مرتبہ آیت الکرسی. یہ پڑھا جائے گا. تو جب سب مل کے پڑھیں گے اور قرآن کے سورے پڑھیں گے، اور یہ چاروں سورے وہ ہیں جن سے بلائیں، مصیبتیں، جادو، سحر سب دور ہو جاتا ہے. اور کل کی رات تو بڑی عجیب و غریب رات ہے. اسی لیے پرسوں کا روزہ نہیں بھولنا، پرسوں کا روزہ نہیں بھولنا. روایت میں موجود ہے یعدلو 70 سنہ، 27 رجب کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے بھائی، جا کے دیکھ لیجئے مفاتیح الجنان میں. 70 سال، یعنی اگر تم 70 سال جیو اور 70 سال روزے رکھو تو جتنا ثواب تمہیں ان روزوں کا ملے گا اتنا ثواب خالی پرسوں آپ کو مل جائے گا ایک روزے میں. اور پرسوں غسل بھی کرنا ہے آپ کو. غسل 27 رجب کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ. بس یہ اعمال کل ضرور آئیے، اجتماعی طور پہ آئیے، اجتماعی طور پہ اعمال کیجئے، اس لیے کہ اللہ ہمارے اعمال بھی نہ جانے کس مومن کی وجہ سے قبول کر لے گا. اور اس رات کے بارے میں شب داری، مگر ہماری قوم کی میاں بڑی عجیب حالت ہے. اپنی مرضی والی جو شب داری ہے اس میں تو پوری رات جاگیں گے، اور جس میں معصوم کہتا ہے شب داری کرو اس میں خراٹے لیں گے. الٹا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہر مسئلے میں ہم الٹا چل رہے ہیں. ائمہ اہل بیت کے وہ بھی شب داریاں جو آپ کرتے ہیں بڑی عظیم ہیں،
بڑا ثواب ہے ان کا، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جو معصوم شب بیداری بتائے تو اس کا ثواب اور کہیں زیادہ ہے۔ تو دعاؤں میں انشاءاللہ وقت گزاریے، کل دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، اعمال کرایا جائے گا یہیں۔ میں بھی کل آپ کے خدمت میں آدھا گھنٹے بیان دوں گا اور اس کے بعد اعمال کرائیں گے، سب اجتماعی طور پر اعمال کریں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ زیارت امیر المومنین علی کی زیارت کمال کا مسئلہ نہیں ہے، واقعاً سوچنے کی بات ہے۔ بعثت نبی کی زیارت علی کی ہے یا نہیں ہے؟ بعثت نبی کی زیارت، ولادت نبی کی زیارت علی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہیں چاہتے جہاں میرا تذکرہ ہو میرے علی کا تذکرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو غسل ہے، زیارت ہے، رات کا جاگنا ہے، عبادت خدا ہے، اعمال ہیں، 12 رکعت نماز ہے، انشاءاللہ وہ ہم سب مل کے کریں گے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ اتنے دن کھانا کھاتے رہے، مگر کبھی کسی لقمے پہ اعتراض یہ نہیں کہا چچا یہ آپ کی کمائی ٹھیک نہیں ہے میں نہیں کھاتا، چونکہ اگر ایسا ہوتا تو رسول کہتے، نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ عظمت ابو طالب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب رسول اللہ کے اوپر سخت وقت آیا اور رسول اللہ پہ اب ہلکے ہلکے حملے ہونے لگے، ہلکے ہلکے حملے شروع کر دیے کفار نے ابو طالب کی زندگی میں۔ مثلا جناب ابو طالب کہیں گئے تجارت پہ، یا کہیں اکثر تو تجارت میں ساتھ رکھتے تھے، لیکن کہیں گئے اور رسول اللہ نکلے تو انہوں نے رسول اللہ کی عمر کے جو بچے تھے یا جو لڑکے تھے یا ان سے بڑے تھے ان کو بھیج دیا، اور ان کو بھیج کے رسول پہ حملہ کروا دیا۔ اب رسول آ رہے ہیں لہو لہان، کبھی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے، کبھی دانتوں پہ چوٹ لگی ہے، کبھی منہ پہ چوٹ لگی ہے۔ اب چچا جو تھا وہ بھڑک گیا دیکھ کے۔ اب جو چچا اپنے بھتیجے کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہے تو اگر وہ زخم کیسے برداشت کرتا؟ گئے سردارے وہ جو کفار تھے ان کے پاس گئے اور جا کے کہا میاں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اب دیکھیں ابو طالب کے سامنے بول تو نہیں سکتے وہ، ارے ابو طالب تم بھی بچوں کی بات میں آ گئے، بچوں کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، یہ بات ہے، کوئی ٹینشن نہیں لے رہا ہے کافر۔ اور جب ابو طالب چلے تو ہنس رہے ہیں سارے، کہنے لگے ٹھال دیا ابو طالب کو، بچوں کی بات ہے، بچوں کی کا کل بتائیں گے۔ گئے علی کو بلایا، رسول سے کہا بیٹے کل اکیلے نہیں جاؤ گے، یہ علی تمہارے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اب جو دونوں بھائی نکلے مکے کی گلیوں میں اور وہ لوگ آئے رسول کو مارنے کے لیے، تو میرے مولا نے ایک کو پکڑا، ایک کو ایسے پھینکا، دوسرے کو پکڑا، ایک کو دیوار میں مارا، ایک کو زمین پہ پٹکا۔ اب جو مجمع روتا روتا پہنچا ابو طالب کے گھر میں، مائیں رو رہی ہیں ہائے علی، باپ رو رہا ہے ہائے علی ہمارے بچے کو مارا۔ ابو طالب نے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں کی بات ہے، اس میں بڑوں کو بولنے کا کیا؟ ارے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ کو مذاق سوج رہا ہے، ارے اس کا سر پھٹ گیا مذاق سوج رہا ہے۔ کمال اما اللہ نے میرے مولا کا مقدر رکھا کہ علی 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 تو میں ہر جگہ کراؤں گا، کہیں محبت میں علی علی ہوگا، کہیں دشمنی میں علی علی ہوگا۔ سمجھ رہے؟ یہ ہوا، بعد میں یہ ہوا، ہسٹری دیکھے جناب ابو طالب کے اوپر انشاءاللہ کبھی اس کمیٹی نے دیا تو پورا عشرہ سناؤں گا جناب ابو طالب کے اوپر، واقعاً پورا عشرہ ہے میرے پاس۔ اس کے بعد ہسٹری میں تو چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں، ہسٹری آگے بڑھی، رسول جناب ابو طالب پہ اسلام کی خدمت میں آتے آتے مال کم پڑنے لگا، دولت خدیجہ کام آ رہی ہے، پوری دولت خرچ ہو رہی ہے،
جناب ابو طالب کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا 3.5 سال، 3.5 سال مسلمانوں پہ بڑا سخت گزرا۔ حد یہ ہے کہ پتے کھائے، ٹہنیاں کھائیں، بعض تو یہ کہتے ہیں رات میں ہم نے جب بھوک لگی تو اٹھا کے کھا لیا، آج تک یہ نہیں پتا کیا کھایا تھا۔ ایسے ایسے حالات تھے۔ وہ پہاڑیوں پہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اس میں ابو طالب کا کام ان 3.5 سالوں میں بتاؤں کیا ہے، بڑا سخت کام۔ یہ بھی پورا 1 گھنٹے کا پڑھتا میں شیب ابی طالب کیا کیا پریشانیاں ہوئیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، 5-10 منٹ ہے کل، اس میں آپ کو سناتا ہوں۔ پورے بھوکے رہے، پیاسے رہے، پریشان رہے، اس لیے کہ معاہدہ کر لیا ہے سارے کفار نے مل کے، نہ ان کا کوئی سامان خریدے گا، اقتصادی پابندی لگا دی، نہ ان کا بنی ہاشم کا کوئی سامان لے گا، نہ بنی ہاشم کسی کو بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں۔ جتنی خدیجہ کی دولت تھی وہ ساری کام آ رہی ہے، وہ بھی ختم ہونے لگی، ابو طالب کا سرمایہ بھی ختم ہونے لگا، اب پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ اب جناب ابو طالب پریشانی میں ہے، مگر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر روز وہاں پوری ٹیم آتی ہے، رسول کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے۔ جناب ابو طالب نے 3.5 سال جاگ کے گزارے رات میں۔ مجھے اب بتائیے، ایک آدمی اگر 3.5 سال نماز شب پڑھے اور ایک آدمی 3.5 سال نبی کی حفاظت کرے، کون بہتر ہے؟ نہیں، میں اور کہتا ہوں آپ سے، ایک صحابی وہ ہے جو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھوا رہا ہے، ایک صحابی وہ ہے جو تیر کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تیر کھا رہا ہے تاکہ امام نماز پڑھ لے۔ کون بہتر ہے؟ نماز پڑھنے والا بہتر نہیں ہے، نماز پڑھوانے والا بہتر ہے۔ ابو طالب کا کمال یہ تھا کہ جس کے سائے میں میرا نبی نماز پڑھا کرتا تھا، سمجھ رہے جناب؟ جاگ کے عبادت کو، اچھا جاگ کیسے رہیں؟ جاگنے میں بتاؤں کیا کیا ہو رہا ہے۔ 4 بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، چاروں بیٹوں میں عشاء کے بعد رسول کو اس بستر پہ سلایا، علی کو یہاں سلایا، فلاں کو یہاں سلایا، فلاں کو یہاں سلایا۔ اب دیکھیے کتنی عظمت کے ساتھ، جیسے باغبان پھول اٹھاتا ہے، پتہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ پہلے رسول کو اٹھاتے تھے رسول کی جگہ سے، علی کو لٹاتے تھے رسول کی جگہ پر، چونکہ کافروں نے رسول کو اس بستر پہ دیکھ لیا ہے، تاکہ اگر رات میں یہ حملہ بھی بول رہے ہیں تو علی قتل ہو جائیں، مگر میرا محمد قتل۔ پوری رات اس کو اس کے بستر پہ، اس کو اس کے بستر پہ، اس کو اس کے بستر پہ، مستقل ابو طالب۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، کیوں بنایا؟ خالی ایک بیٹے کو راہ خدا میں لٹایا۔ ارے بھائی، فضیلت کی انتہا ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو، ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں لٹایا تو اللہ نے امام بنایا، اور جو 3.5 سال 4 بیٹوں کو لٹائے تو اللہ نے کہا ابو طالب اس سے زیادہ اجر دوں گا، جو ایک بیٹا لٹائے گا اسے اکیلے کو امام بناؤں گا، اور تو نے 4 بیٹے لٹائے، تیری پوری نسل کو امام بناؤں گا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب جملہ سنیے، بس آخری محفل کا اینڈ ہے اس مجلس کا، وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جملہ کیا ہے؟ یہ جو شب ہجرت میں علی کو بستر رسالت پہ نیند آ رہی ہے، یہ باپ کی ڈالی ہوئی عادت ہے کہ رسول کے بستر پہ مستقل سوتے رہے، اس طرح خدمت کرتے رہے۔ مگر پھر زمانے نے بس اس جملے کے اوپر کافر 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 کی لائن لگی ہے، اور ہمارا شیعہ اسی پہ جواب دے رہا ہے۔ او بھائی، کفر کی اور ایمان کی بحث چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب حجت خدا ہے، ابو طالب نبیوں کا وصی ہے، اور اتنی بڑی دلیل دی ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے۔ ہمارا روح ابو طالب کو شاد کرنے کے لیے صلوات پڑھیے ایک۔ اللہم گارنٹی ہے
لیے میری یہ بات نہیں سنی ہوگی آپ نے. 7ویں امام سے جب کسی نے پوچھا ان کے دادا ابو طالب کے بارے میں کیا تھے, کہا اسلام و کفر کی بات بعد میں کرنا, میں بتاؤں کیا تھے. 7واں امام جس کی کل شہادت تھی, جس کی کل شہادت کی شب تھی, آج شہادت کا دن گزرا, پتا وہ امام کیا کہتا ہے؟ کہا ہمارا دادا نبیوں کا وصی تھا. اور کیا دلیل, خدا کی قسم میں بھی جب سے پڑھی ہے نا اس روایت کو, بس میں ہی جانتا ہوں مجھے کیا خوشی مل رہی ہے, اور اب آپ کو سناؤں گا آپ کو کیا خوشی ملے گی. دلیل کیا دی امام نے؟ کہا جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا تھا تو اپنے تبرکات دوسرے نبی کو دیتا تھا. ایک نبی گیا دوسرے نبی کو تبرکات, دوسرا نبی گیا تیسرے نبی کو تبرکات. پھر امام کہنے لگے یہ بتاؤ جب جناب عیسیٰ اس میں ہے نا آسمان پہ چلے گئے, تبرکات تو نبیوں کے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو انہوں نے جو ان کا وصی تھا اس کو دیے, انہوں نے پھر اپنے وصی کو دیے, انہوں نے پھر اپنے وصی کو دیے. یہ جو اتنا لمبا چوڑا فاصلہ تھا اور یہ جو تبرکات نبی مرثے میں مل رہے تھے, تو یہ نبی تک کس نے پہنچائے؟ یہ جو سارے انبیاء کے تبرکات امانت کے طور پہ جس شخصیت کے پاس رکھے تھے وہ میرا دادا ابو طالب تھا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. میرے دادا نے پہنچائے. اور ایک دلیل دی ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے. خدا کی قسم کیا دلیل دی؟ چلیے یہ میں چھوڑتا ہوں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا, مسائل بھی پڑھنا, بس ایک جملہ سن لیجئے. ایک شخص مقام رہبہ پہ ہے مولا علی, مقام رہبہ پہ ہے مولا علی, کوفے میں تقریر کر رہے ہیں, مجمع بہت زیادہ اکٹھا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا, شیخ توسی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو لکھا. ایک شخص کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کے کہنے لگا اللہ نے تمہیں تو اتنی بڑی فضیلت دی ہے, وَأَنَّ أَبَاكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ, اور تمہارا باپ جہنم میں ہوگا, یعنی تم ایسے ہو تمہارا باپ جہنم میں ہے. ایک قد فضل اللہ فاک, تیرے منہ میں خاک ہو, میرا باپ جہنم میں ہوگا جس کا بیٹا جنت بانٹے. ارے جس کا بیٹا ہی جنت و جہنم بانٹے گا بھلا اس کا باپ جہنم میں. پھر خدا کی قسم واللہ باس محمدن بالحق نبیًا, خدا کی قسم جس نے نبی کو مبعوث برسالت کیا, لو شفع ابی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ, خدا کی قسم اگر میرا باپ ابو طالب کائنات کے سارے گناہگاروں کی بھی شفاعت کرے تو اللہ میرے باپ کی شفاعت قبول کرے گا. اور یہ تو تمہیں محشر میں پھر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ والذی باس محمدن نبی بالحق نبیان ان نور ابی طالب لیطفی انوار الخلائق. خدا کی قسم جب محشر میں میرے باپ کے چہرے کا نور چمکے گا نا تو سارے نور مدھم پڑ جائیں گے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرے باپ کے چہرے پہ نور ہوگا اور جو چمکتا رہے گا, مگر 5 نور ہوں گے ان سے زیادہ. میرا نور, رسول کا نور, زہرا کا نور, حسن کا نور, حسین کا نور. ان 14 معصومین کو چھوڑ کے سب سے زیادہ جس کا نور ہوگا محشر میں اس کا نام ہے حضرت ابو طالب. تو عزیزو ابھی تو بیان بہت زیادہ ہے اور میں نے کہا عشرہ ہے, میں عشرہ کیسے سمیٹ سکتا ہوں. بس عزیزو یہ کربلا میں رسول کا نواسہ نہیں مارا جا رہا ہے, یہ ابو طالب سے دشمنی اختیار کی جا رہی ہے. رسول کے اور ابو طالب کی دنیا دشمن تھی نا, بہت زیادہ دشمن تھے علی کے. اس لیے آج میں پڑھ رہا تھا کتاب, ایک ریسرچر نے لکھا ابو طالب سے ایک گناہ بہت بڑا ہو گیا تھا. واقعا صحیح لکھا اس نے, سنیے. وہ کہتا ابو طالب کا کوئی گناہ نہیں تھا مگر ایک گناہ ابو طالب سے ایسا ہو گیا کہ جس کی معافی نہیں دی زمانے نے. کیا کہ ابو طالب علی کے باپ تھے. بس علی سے دشمنی ہے نا تو ابو طالب پہ حملے ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. خدیجہ پر
زہرا کی ماں ہونے کی وجہ سے ابو طالب پر. اور جب چلے گئے تو میں یہ بات آپ کو فائنل کر دوں، چونکہ آج کل ہمارے ذاکرین جو ہیں کچھ دلیلیں ایسی دیتے ہیں ایمان ابو طالب پہ جن سے کتابوں میں نہیں ملتی. جناب ابو طالب کا غسل ہوا، کفن ہوا، دفن ہوا، نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے. جناب ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اور جناب خدیجہ کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا. وہ دلیل کفر نہیں ہے وہ. بھائی یہ بتائیے جب ایک حکم ہی نہیں آیا، مثلا جب روزے کا حکم نہیں آیا تو آپ روزہ رکھیں گے؟ حج کا حکم نہیں آیا حج کریں گے؟ تو جس چیز نماز جنازہ کا حکم آیا ہے بعد میں، دفن کا حکم تھا، کفن کا حکم تھا، دعا کا حکم تھا، وہ رسول نے سب کیا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نا نماز جنازہ رسول نے پڑھائی، تو بھائی یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا جب حکم ہی نہیں آیا تھا. تو جوش میں آ کے کبھی الٹی سیدھی ممبر سے باتیں بیان نہ کیا کریں، تھوڑا سا پڑھ کے سمجھ کے حکم کب آیا کب نہیں آیا. یہ توہین نہیں ہے. مثلا نماز کا حکم نہیں آیا تھا اور ایک آدمی مر جاتا حکم آنے سے پہلے، بتائیے جنتی تھا یا نہیں؟ نہیں تھا. ایک روزے کا حکم نہیں آیا، آپ مر گئے پہلے ہی، تو آپ پہ روزہ واجب تھوڑی ہے. جیسے جیسے حکم آئے گا ویسے ویسے چیزیں واجب ہوں گی. تو عزیزو یہ ابو طالب پہ ظلم ہو رہا ہے. ابو طالب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور حسین سے پورا بدلہ لیا جا رہا ہے ابو طالب کا. نیزے مار کے، تیرے مار کے، تلوار مار کے. میں بتاؤں ایسا مظلوم ہے کوئی جیسا حسین ہے؟ ابو طالب کو سب سے زیادہ جن مصائب پہ رونا آتا ہے وہ حسین کے ہیں کہ میرا پوتا کربلا کے میدان میں مارا گیا بھوکا پیاسا، اور غسل بھی نہ ملے اور کفن بھی نہ ملے. پوری دنیا کو کفن ملتا ہے حسین کی قبر سے، مگر کفن نہیں ملا تو نہیں ملا حسین کو. عزیزو بس ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، اور وہ روایت سن لیجئے کیا ہے. عاشور کا دن ہے اور حسین آواز استغاثہ بلند کیے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ایک شخص ہے جو کہیں سے آیا ہے، کربلا سے دور تھوڑی سی فرات پہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے، مسافر ہے، پانی پلا رہا ہے. جیسے حسین نے استغاثہ بلند کیا اس کے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. اب اس نے چاروں طرف دیکھا، کیا بات ہے جو میرا گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے. اس کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی پانی پی لے. حسین کی پھر آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، اس کے گھوڑے نے پھر پانی پینا چھوڑ دیا. اب وہ سمجھ گیا کہ کوئی ایسا ہے جس کی حکومت حیوانوں پہ بھی ہے کہ میرا گھوڑا پانی نہیں پی رہا ہے. وہ کنارے کنارے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچا. کیا دیکھا؟ فوجیں ہیں اور ایک ہے جس پہ پوری فوج حملہ کر رہی ہے، اور وہ اکیلا لڑ رہا ہے اور اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اور سب لوگ اس کے دشمن ہیں. تو میں اسی جنگ کے درمیان جب تھوڑا سا وقفہ ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ کون مظلوم ہے کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے. میں نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے استغاثہ کون بلند کر رہا تھا؟ کسی نے کہا حسین. یہ استغاثہ بلند کر رہے تھے. یوں کہ میں قریب پہنچ گیا، جنگ تھوڑی سی رکی ہوئی تھی، فوجیں بھاگ رہی تھی، حسین حملہ ایسے کر رہے تھے اور حملہ کرتے ہوئے کہتے تھے اکبر بابا کی جنگ دیکھ لو، عباس بھائی کی جنگ دیکھ لو، ارے میرے لاڈلو، ارے میں اکیلا رہ گیا، میری جنگ دیکھنے والا. بس آخری جملہ ہے. اس کے بعد کہتا ہے بھائی تیرے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، اتنے زخم ہے مگر اتنا نور ہے، تو کوئی ولی خدا ہے، اور میں نے سنا ہے تجھ سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں جو پیاسا ہو اب اور جس پہ اتنے آدمی حملہ کر رہے ہوں، اس سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ کہنے لگا میں نے سنا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، کہا کہ مظلوموں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اے بھائی مجھے تجھ سے 3 دعائیں کرانا ہے.
کہا بتاؤ کیا ہے؟ میرا مولا اس حال میں بھی دیکھیے، کہا بتا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں جو نکلا ہوں میری بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اللہ کے بہت قریب لگتا ہے، دعا کر دے۔ امام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، مگر اپنی بیٹی صغرا یاد آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے دعا کر دی۔ امام سے کہنے لگا بھائی ایک دعا اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے نجف جانا نصیب ہو۔ اب میرے مولا نے کہا تو نجف جا کے کیا کرے گا؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ علی کی قبر ہے، پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، یہ نہیں پتا ہے علی کی قبر کہاں ہے، لیکن اگر تو مظلوم ہے، اگر تو دعا کر دے گا تو ہو سکتا ہے مجھے علی کی قبر مل جائے نصیب سے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دعا کی، دعا کر کے کہا جا چلا جا نجف چلا جا، مگر ہاں ایک کام میرا بھی کر دینا۔ کہا کیا؟ کہا نجف میں جا کے کہہ دینا کربلا کے مسافر نے سلام کہا، کربلا کے مسافر نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بھی رونے لگا، ایک مرتبہ کہتا بھائی بس آخری دعا اور کر دے۔ کہا کیا؟ کہا مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ امام نے کہا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ کہا مدینے میں رسول کا نواسا حسین ابن علی میں چاہتا ہوں زیارت کر لوں۔ امام نے دعا نہیں کی، وہ کہنے لگا بھائی دو تو دعائیں تو نے کر دی، یہ تیسری دعا کیوں نہیں کرتا؟ کہا بھائی مدینے میں نہ جانا، ارے میں رسول کا نواسا، میرا گھر لٹ گیا، یہ میری بہن